سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندا، یہ تنگیاں سدا نہیں رہنیاں، یہ پریشانیاں آسمائشاں سدا نہیں رہنیاں۔ اللہ خوشحالی اندر بھی بدل دے۔ درد شروع ہو جاتے بابا اللہ ایک ہی ہو گیا، میں ہی بیماری واسطے رہ گیا، میرا گھر ہی رب نو نظر آیا نا۔ حالات ایک جیسے نہیں دے رہنے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ چوندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، اللہ میں تو بھی اتھے لے جائے، اولی بولے آجے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تو رحمت کر دے، تیری ایک رحمت ایک قطر دی لوڑ سارے ٹر جان گے۔ چوندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبات خاصے، صاحبوں ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کو سننے والے ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ جل شانہ دا احسان عظیم رب العالمین نے ماہ غفران ماہ فضان دا چوتھا جمعہ نصیب فرمائے، اور ایک کڑیاں اے بارہ بڑی تیزی نال گزر دیاں جا رہی ہیں۔ میرے اللہ ساڑھے دنہ دے روزے راتاں دا جاگنا قیام، اور میری ماما بہنہ بیٹیاں نے اللہ تیرے بندیاں دی بڑی خدمت کی دیئے، انہاں دے ساری افطاری دے انتظام اپنے رحمت دے نال قبول فرما، اور جس ماہ مبارک دے باقی ایام نے اللہ تعالیٰ انہاں دنہ دی زیادہ تو زیادہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ غفران ماہ سیام دی برکت نال اللہ پاک میرے توڑے تے راضی ہو جائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر وباللہ التوفیق وبفضلہ تعالی قرآن و سنت دی روشنی دی اندر اس طرح کہہ لو جڑے درد دل رکھ دے نے یا جو پریشان نے، وہ نوات ایک مرم اور ایک نسخہ کیمیا اور ایک حوصلہ اور ایک توکل علی اللہ دا پیغام۔ آج دا میرے موضوع ہے حالات بدل جایا کرتے ہیں، سدا حالات ایک جیسے نہیں رہندے، دل برداشتہ نہ ہویا کرو، دل چھوٹا نہ کریا کرو، اور احساس کمتری دا شکار بھی نہ ہویا کرو۔ ویسے اللہ نے بڑیاں نعمتاں دیتیاں نے، اگر پیسہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دولت نہیں دنیا دا سامان نہیں تو کوئی بات نہیں، فقط یہی تا نعمت نہیں نا، صحت بھی نعمت ہے، عزت بھی نعمت ہے، ایمان دی سلامتی، ایمان دی دولت، غیرت، حیا، رزق حلال بھی نعمت ہے، اور اولاد دا تابع دار فرما بردار ہونا،
خدمت گزار ہونا بڑی بڑی نعمت ہے، بے شمار نعمتاں نے، ہر حال اندر سانو اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے۔ ویسے میں نے ایک حدیث یاد آئی، یہ روایت المستدرک علی الصحیحین دے اندر ہے، یہی روایت مسند احمد اندر بھی ہے، اور ابن حبان اندر بھی الفاظ کی کمی پیشن یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث پاک بیان کر دینے، نبی رحمت نے فرمایا میرے صحابہ، جس بندے نو اللہ پاک نے 4 خوبیاں دتیاں نے، یا جس بندے اندر 4 صفتاں نے، یا جس بندے کول 4 اعمال موجود نے، وہ بندہ پھر اے نہیں کہہ سکتا کہ میں نو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیتا یا اللہ نے میں نے دیتا کیے، وہ پھر بندہ اے شکوہ بالکل نہیں کر سکتا۔ جنہوں رب نے 4 چیزاں دیتیاں نے، فرمایا انہوں شکوہ کرن دا کوئی حق نہیں پہنچدا، انہوں تو اللہ پاک دا شکر گزار بننا چاہیے۔ انہاں 4 اوصاف دی وجہ تو، انہاں 4 خوبیاں دی وجہ تو، انہاں 4 نیکیاں اور انہاں عملہ دی وجہ تو اللہ دنیا بھی خوبصورت بناندہ ہے، اور اللہ قیامت نو جہنم کو لو بچا کے تے جنت دا مہمان بنائے گا۔ آئیے وہ خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے حفظ امانت، جرا بندہ ذمہ داری دا احساس کردا ہے، جرا بندہ امانت نو ادا کردا ہے، امانت دی حفاظت کردا ہے، ذمہ داری دا احساس کردا ہے، وہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ جرا بندہ اپنی جگہ دا ذمہ دار بن جائے گا، اللہ انہیں دنیا آخرت دی عزت کامیابی نصیب فرمائے گا۔ نمبر 2، رسول اللہ نے فرمایا ہے لوگو جن اللہ پاک نے صدق و حدیث اندال مالا مال کیتا ہے، زبان سچی ہے، زبان ستھری ہے، زبان سونی ہے، زبان پاکیزہ ہے۔ حضرات سچی زبان دا مالک، اچھی گفتار دا مالک اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو زبان دی سچائی دی وجہ تو دنیا آخرت ادھر اللہ میں نے تو کامیابیاں دے دیتی ہیں، اور یقیناً میرے جان گیاں۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ حضرات تیسری بات کی طرف اشارہ کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حسن و خلیقت جدی عادتہ اچھیاں نے، حضرات جیدہ کردار سونا ہے اور جیدہ معاملات چنگے نے، جیدہ لینا دینا چنگے ہے، برادری خاندان معاشرے دے اندر حضرات جیدہ معاملات لوگران برتاؤ چنگے ہے، وہ اللہ دا شکر ادا کرے، وہ دی دنیا آخرت خوبصورت بہتر روشن ہے۔ اور چوتھی بات توجہ فرمائیے گا، نبی پاک نے فرمایا ہے عفت فی تومت، جن اللہ پاک نے لقمہ حلال نال مالا مال فرمایا ہے، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، حلال کھاندہ ہے حرام نہیں کھاندہ، حلال دے انتخاب کردہ ہے حرام تو اجتناب کردہ ہے۔ نبی پاک دا فرمانے جیدی سوچ حرام، جیدی سوچ حلال کھانا ہے، جیدہ ٹارگٹ حلال کھانا ہے، جیدہ مشن حلال کھانا ہے، حضرات جیدی پہنچ حلال کھانا ہے، اور جیدی محنت ہے کہ میں حلال ہی کھانا ہے۔ نبی پاک دا فرمانے انہوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے، اللہ دنیا آخرت دی کامیابی تے عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریے اور اللہ تے توکل تے بھروسہ کریے، تے مت سوچنا کہ میں بڑا پریشان ہاں، مولانا پیسہ کوئی نہیں، حالات بڑے تنگ نے، حالات بڑے ٹائٹ نے، بیماریاں جان نہیں چھڑ دیاں، تکلیفاں جان نہیں چھڑ دیاں، مولانا دکھ میری جان نہیں چھڑ دے۔ اور میں کہاں گا سونے آپ دل چھوٹا نہ کری، صدا حالات ایک جیسے نہیں ہو رہے نے، اگر تو بیمار ہے صدا بیماریاں نہیں رہنیاں، اگر تو تنگ دستے صدا تنگیاں نہیں رہنیاں، اگر مالو دار دی کمی ہے یہ ساری زندگی ہمیشہ دے پریشانیاں نہیں رہنیاں، اگر بیمار ہیں یہ بیماریاں ہمیشہ نہیں رہنیاں۔ اللہ دا قرآن ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے اعلان کر دیجئے دنیا اندر زندگی گزارنے والے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
آقا سونے ای ایام اے چھبورا چھبو روز اے لیل و نہار دی گردش یہ حوادثات زمانہ آقا سونے آئے مولا پھیریا کرنا مولا حالات دا تغیر و تبدل کریا کرنا ہے اور سونے ویرہ درات جاننا سننا ہے اگر پیسے نے تے فخر نہ کریا کر پیسہ ہمیشہ نہیں ہو رہندا ہے اگر حسن دے فخر نہ کریا کر خوبصورتی ہمیشہ نہیں نہ رہنی ہے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما کے اللہ نے اپنے بندیاں نو حوصلہ دیتا ہے اللہ نے تشفی دیتی ہے اللہ نے تسلی دیتی ہے اللہ کامل حاکمین نے اللہ مرم دیتی کہ میرے بندے دل چھوٹا نہ کری وہ جو چاہے اللہ دی مرضی ہے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دی وہ جو چاہے اللہ دی مرضیاں نے حالات اللہ پھریا کر دینے وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دی میری اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی اللہ مرضی تیری ہے نا کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ تو قادر ہے اللہ تو قدیر ہے اللہ تو مقتدر ہے اللہ تو حالات پھیرن تے قادر ہے اللہ تو دن تبدیل کرن تے قادر ہے اللہ خوشیاں غمیاں دین تے قادر ہے اللہ تنگیاں شکتیاں دین تے قادر ہے اللہ صحت بیماری دین تے قادر ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا کہندا ہے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ دی مرضیاں اللہ دی مرضی اللہ دی مرضی اللہ دی ونڈے کہ نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ ساری چہرے حسدے میں نہ ہر ایک صورت رونی ہے یا بندہ پاویں کچھ کرے حالات اللہ کے قبضے دے اندر نے یا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے او غم نہ دکھان دی شرطی چاہے جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے کتے غمہ تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچی اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے توجہ فرمانا ہے اللہ دی مرضی تھی اللہ دی وانڈ تھی اللہ دی تقسیم ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ سنی ہاتھ لایا میں نے ہون کئی ہندے توی تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتی کرنا والے نے
کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگلی جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی آنکھ جرتان دے کہ آسونے نقشی کٹے نے حضرات توجہ فرمانا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمائے کہ لوگو حالات ایک جیسے نہیں رہندے صدا تنگیاں نہیں رہنی آئے صدا بیماریاں نہیں رہنی آئے صدا پریشانیاں نہیں رہنی آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی خوشحالی اندر بھی بدل دے گا اللہ صحت اندر بھی تبدیل فرمائے گا اللہ مال و دردی فراوانی نال بھی مالا مال فرمائے گا سنیے میں نے یاد آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات رات یار نہ سننا ہے میرے آقا ماں دے پیٹ اندر تے باپ دنیا تو ٹر گیا ہے آقا 6 سال دی عمر پہنچے تے ماں بھی جدائیاں دے جان دیئے حضرات میرے آقا دی کفارت دادا جان کر دے پہنے وہ بھی دنیا تو گئے نے تے چچے نے اپنے کفارت اندر لے لیا ہے بڑی بات میں شاٹ کرنے درات یار نہ سنو ہے وقت گزر دا گیا حالات گزر دے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر پاک دے میرے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا ہے اللہ نے آقا نبوت دے رسالت مالا مال فرمائے حضرات میرے آقا وقت نبی دے رسول بن گئے نے امام الانبیاء بن گئے خاتم الانبیاء بن گئے تو یا کیے وہ خالفتہ بڑیاں شروع ہو گئیاں نے حالات تنگ ہو گئے حالات بڑے ہی ٹائٹ ہو گئے نے آپ نے بھی مخالفتہ کی دیا تو بھگانے نے بھی مخالفتہ کی دیا اپنے نے بھی ستایا تے بیگانے نے بھی ستایا اپنے نے بھی رلایا تے بیگانے نے بھی پریشان کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر پاسوں کیرا تنگ کر دیتا جاندہ ہے حضرات بائی کاٹ بھی ہو گئے حضرات شیب ابی طالب اندر بھی بند ہونا پہ آئے بہت کچھ میرے آقا نے برداشت کیتا ہے حضرات حالات انہیں ٹائٹ ہو گئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات و تنگ آئے نے اللہ نے ہجرتیاں اجازتہ نتی فرما دیتیاں نے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونے آئے مکہ نہیں رہنا مدینہ منورہ چلے جاؤ میرے آقا نکلے مکہ المکرمہ دے وچوں آئے دل زخمی دل ٹوٹیا اکھاں جو آسو جاری نے میرے آقا داروں کے داری روئی جا رہے نے حضرات رات یا نہ سننا آقا نکلے مکہ المکرمہ تے مقام الحضورہ دینا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاندے نے میرے آقا نے چہرہ بیت اللہ دی طرف کر لیا ہے میرے آقا نے اپنا رخ انور نا آقا نے بیت اللہ پاسے کر لیا تھے ترمذی اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے واللہ انکی لخیر ارض اللہ وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرات یان سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ نو کیتا ہے تھی اکھاں وچ تریپ آنسو جاری آنسو دے جھڑیاں لگیاں نے
تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ دی طرح مخاطب ہو کے فرمایا بیت اللہ اللہ دی جدی قسمیں تو میں نے بڑا پیارا لگنے بڑا سونا لگنے بڑا چنگا لگنے بیت اللہ اللہ دی جدی قسمیں تو اللہ نو بھی بڑا محبوب اللہ دی زمین دے اوپر اللہ دا تو کارے اللہ نو تیرے نال بڑا پیارے اللہ نو بھی پیارے محمد کریم نو بھی پیارے حضرات رات جاننا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ میں اللہ دی جدی قسم تیرا چھڑنو دل نہیں کردا بیت اللہ تیرے تو جدا ہوا تے دل نو کچھ ہوندا ہے دل ٹوٹیا بیت اللہ نہیں دل کردا تینو چھڑ کے جاواں پر میں کی کر حالات نے ٹائٹ کر دیتے گئے نے اگر تیرے رہن وال ایتھوں دے بشندے محمد کریم نو مجبور نہ کر دے محمد کدی بھی تینو چھڑ کے نہ جاندا بڑا دل دکھے ہے اور میں نے یاد آیا ہے بابا شمسام رحمہ اللہ جتے تیرا ولی لیٹے اور نہیں قبر تے کرو رحمت نازل فرما بڑا پیارا نقشہ تے ترجمانی کی تھی کہندے نے مڑ مڑ پہ دیکھن نالے مڑ مڑ پہ دیکھن نالے ہنجو نے کیریاں چکر اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں پھر کدی کرساں آکے میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی بدر منیر دی آندے کی نے چوندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں اللہ میں نے دونوں بھی اتھے لے جائے اولی بولے آجے اللہ تو مسبب الاسباب ہے اللہ تو رحمت کر دے تیری ایک رحمت ایک قطر دی لوڑ سارے ٹور جان گے چوندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے کردہ اجزوں نے آزا میں لوگاں دے کنی پندہ نیک آوازاں میں پر رہن نہیں دین دی قوم ظالم نہ شریر دی چوک وسندی ڈٹھی بدر منیر دی حضرات میرے آقا پریشان تے نکلے حضرات اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد حضرات اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا دل چھوٹا نہ کریا دے صدا ٹائم اے نہیں دے رہنا صدا حالات میں دے نہیں رہنے صدا تنگی میں دیا نہیں رہنی آئے آقا جی دل چھوٹا نہ کرنا اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے آئے ایک ویلہ آئے گا اللہ مکے دے قبضہ توڑا کروائے گا نہ دل چھوٹا کریا دے سونیا صدا حالات جدے نہیں رہنے صدا وقت جدہ نہیں رہنا حضرات رات یارنا سنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینہ منورہ پہنچے نے انہی حالات دی اندر نے اسی کشمکش دی اندر اللہ پاک نے آقا دے سورہ یوسف دا نزول فرمایا ہے سمجھے آدھے سورت یوسف نازل کر کے نا نبی نو حوصلے دیتے تے تسلیاں دیتیاں سونے حالات ایک جاتے نہیں دے رہنے اے میرے پیارے یوسف دا قصہ پڑھو نا آقا سونے طرح مطالعہ فرماؤ تو امت نو سناؤ اپنا ایمان اور مضبوط کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ جل شانہ نے سورہ یوسف دا نزول فرمایا ہے۔ حضرات میں تفصیل اندر جانا بالکل مناسب نہیں سمجھدا، اشارہ دن بات کروں گا۔ پیارے یوسف آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی ہے۔ حضرات بھائیاں دی حسد دا شکار ہو جاندے نے، بھائیاں نے ویر کٹیا ہے، باپ محبتاں کیوں کردا، باپ پیار کیوں کردا ہے۔ حضرات ایسا پلان بنایا، پروپوگنڈا کیتا، سازشاں کیتیاں نے، کسی طریقے باپ دے اکھاں تو جلدی دور کر دیتا جائے، جو ہو یا سو ہے۔ حضرات جھوٹ بول کے لے جاندے نے، پیارے یوسف نے کو اندر گرایا گیا ہے۔ حضرات کافر نکالیا تلیا کے فروخت کر دیتا، توجہ فرمانا ہے۔ وہ بھی وقت آیا پیارے یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کارنا جوان ہوئے، پڑے تے بڑے ہوئے نے۔ اللہ ہن ایمان دا امتحان ہے۔ حضرات پالن والی، سنبھالن والی، خیال کرنے والی عزیز مصر دی بیوی وہی فریفتہ ہو جاندی ہے۔ پھر یوسف دی ماں تے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تھی اور حالات ٹائٹ ہو جاندے نے۔ اللہ نے ایمان نو بچایا، اللہ نے غیرت نو بچایا۔ پیارے یوسف نے حضرات جیل اندر جانو ترجیح دیتی ہے۔ پیارے یوسف علیہ السلام جیل اندر بھی چلے جان، حالات دیکھو کتنے ٹائٹ دن بدلتے جا رہے ہیں۔ پیارے یوسف علیہ السلام جیل دیا کوٹریاں اندر بند نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمانا۔ پیارے یوسف نے جیل دیا سلاخاں دے پیچھے 9 یا 10 سال دا عرصہ گزر جاندہ ہے۔ حالات دے ستائے، پائیاں دے ستائے تے وقت دے پریشان کیتے، عزیز مصر دی بیوی دے ستائے تے پریشان کیتے۔ پیارے یوسف جیل دی کوٹلی اندر بند نے۔ حضرات اللہ سبحانہ وتعالی نے علم نبوت نال بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے خوابہ دی تعبیر علم بھی عطا فرما۔ وقت آیا، بات مختصر کرا۔ حضرات پیارے یوسف جیل جو باہر بھی آ گئے نے۔ اللہ اکبر کبیر، وقت آیا یہی یوسف پائیاں دے ٹھیڑے کھان والا، پائیاں دے تباہتے برداشت کرنے والا، مکے دے تپے کو سننے برداشت کرنے والا، ہائے اللہ مصر دے بازار سے فروخت ہونے والا۔ حالات نے پلٹا کھا دا، میرے اللہ نے پیارے یوسف نو عزیز مصر بنایا۔ جو پوری داستان پوری ہسٹری ہے۔ حضرات اے بلندیاں کیوں ملیاں، اے شانہ کیوں ملیاں، حالات کیوں بہتر ہوئے؟ ایمان دی مضبوطی دی وجہ، توکل دی وجہ، اللہ کو مسلسل دعاوات رابطے دی وجہ۔ تینوں بھی عرض کرنا چاہنا، حالات ٹائٹ نے تے تو بھی نال ہی ٹائٹ ہو جانے۔ اسی وینے پریشانی ہوئے نا، بڑیاں تو آواں، بڑیاں تو آواں، بڑیاں التجاواں، بڑا رونا گڑگڑانا، بڑے سجدے، بڑیاں نمازاں۔ جدو کم نکل گیا تو کون تے میں کون، یہ جو نہیں۔ حضرات اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُجِّرَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آقا سونے انسان دی حالت ہے۔ اللہ نے نا ذرا ساڑی سوچ ہے، جو ساڑے مائنڈ ہے، جو ساڑی حرکتاں نے، اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ انسان دی صورت حال ہے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اٹھدا بیٹھدا چلدا پھردا، اللہ اللہ تراب راب کردہ، اللہ نو پکاریا کردہ، ہمیشہ دعاواں التجاوات روڑا گڑ گڑانا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے کہ لوگو فلما کشفنا عنہ ضرہ، جدو اللہ دی تکلیف میں دور کر دینا، جدو اللہ دی حالات نے بدل دیا کرنا، جدو اللہ نے بہتر پوزیشن تلے آنا، مرہ کعلم یدعونا، ایسا ہو جاندہ جوے ساڑھے نال انہیں کم ہی کوئی نہیں پیا۔ اللہ دنیا دے بھی یہ سارے کام دے تعلقات نے، کم ہے تے تعلق ہے، مقصد ہے تے تعلق ہے، جب مقصد ہے تعلق ہوں تو کر دے میں کون، تو ساڑھا رب نال بھی دے تعلق بنیا پہ ضرورت ہے رب نال گلہ رب کے دعاواں تے سجدے، ضرورت نہیں رابطہ بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات پیارے یوسف کی ہسٹری کے بعد سمجھ آئی، حضرات تحمل مزاجی، بردباری، صبر سے کم لینا، معاف کرنا، اعلیٰ درجے دے بڑے پن دا مظاہرہ کرنا،
ایمان دی حفاظت کرنا تے غیرت دی حفاظت کرنا ہے، حیا اور ایمان دی حفاظت کرنا ہے، اور ہمیشہ سچا بن کے رہنا ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن ہے کہ لوگوں اللہ ایسے لوگاں دے حالات بڑی جلدی بدل دیا کر دینے۔ اسی جو مصر بن گئے، وہ بھی ویلا آیا ہے جرے پائی کٹن مارن والے بوریاں لے کے گلہ لین بھی آئے کھڑے نے۔ اللہ پاک نے نا سورہ یوسف نازل فرما کے امام الانبیاء نو تسلیاں دے دیتیاں، تشفیاں دے دیتیاں، تی حوصلے دیتی آقا سونے آئے پریشان نہ ہویا جے۔ اللہ نے پیارے یوسف نو تکلیفہ دیا سمیشہ تو گزارے ہیں، اللہ پاک نے عزیز مصر بنایا ہے آقا سونے آئے۔ یہ حالات بدل دے جان گے، وقت گزردہ جائے گا سونے نبی دل چھوٹا نہیں کرنا ہوئے گا، ان قریب وقت آئے گا اللہ مکہ مکرمہ دے حکومت تہاڈی بنائے گا۔ 8 سال دے عرصے جے سارے حالات بدلے، جتوں کلے نکلے ابو بکر نال لے کے نکلے، چھپ چھپا کے نکلے تے لک لکا کے نکلے۔ ویلا آیا میرے آقا 8000 لشکر لے کے دن دے اجالے اندر مکہ المکرمہ داخل ہوئے نے۔ وہی انتقامی کاروائی کرنے والے، مارن والے، کٹن والے، پریشان کرنے والے، گالیاں دینے والے، تبرہ کرنے والے، اللہ اکبر بڑے بڑے اج کر کے کم دے پہنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے مکے والے ہو جان دے ہو اج محمد تو اڑنا کی سلوک کرے گا۔ اج پتہ ہے جی نا اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے توڑے سارے دکھ یاد نے، ساری عزیتاں یاد نے، ساری پریشانیاں یاد نے، ساڑے توڑے تانے تے مینے یاد نے، گالی گلوچ مینو یاد ہے، میرے بیٹے دی وفات تانے دیتے وہ بھی مینو یاد ہے، میرے بیٹی نو شہید کیتا مینو وہ بھی دکھ یاد ہے، بڑے بڑے صدمے یاد نے۔ دوستو کی شروع کرنا توڑے دن توڑے لوگاں دے نال اللہ اکبر کبیرہ سارے کہہ لگے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کریم و کریم باپ دے بیٹے ہو، آگے تسی شفیق و شفیق باپ دے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے مکے والوں سن لو آج محمد کریم ہے تو آڑے نال وہی سلوک کرے گا جو پیارے یوسف اپنے ویران نال کیتا سی۔ کی سلوک ہویا ہے؟ آقا فرمان لگے لا تشریب علیکم الیوم، آقا فرمان لگے لوگوں سارے گواہ بن جاؤ، کسی کو بدلہ نہیں لیا جانا، کسی کو انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ایسا حوصلے والا، ایسا اعلیٰ درفی بڑے پن والا ملکہ کروڑا درود و سلام کیوں نہ پیش کرائے۔ میں تو کہا کرنا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کی بھی مسکران داریا او دے اخلاق تو جاواں قربان میں ویریاں تھلے چدرا بچھا داریا اللہ اللہ۔ اور کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دی وچ، کدی رو دی کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت داتی پیرنو کتنا احساس تو نبی دا احساس حیات قدر کر، کتنا احساس ہے امت داتی پیرنو ساری عمر اتارا بنو منا داریا اللہ اللہ۔ دل وڈا کرو، صدا حالات ایک جیسے نہیں رہندے، صدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندا، یہ تنگیاں صدا نہیں رہنیاں، یہ پریشانیاں اسمیشہ صدا نہیں رہنیاں۔ اللہ خوشحالی اندر بھی بدل دے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں پیارے حضرت ایوب نبی دا واقعہ مختصر عرض کر دینا چاہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی پیارے ایوب نو کی کچھ نہیں عطا فرمایا، دولتاں دیتیاں، پیسہ دیتا، حضرات دنیا دا ساز و سامان دیتا، بیٹے بیٹیاں دی نعمت عطا فرمایا۔ اللہ نے مال و زر تے ڈنگرا نال تے اللہ پاک نے کافی سارے مویشیاں بھی مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی
تعالیٰ نے بیویاں بھی 4 عطا فرمائیاں نے. اللہ اکبر. ہر ویلے اللہ اللہ رب رب کرنے والے. ایک دن نا شیطان کہنے لگا اللہ یہ تو پھر کوئی گل نہ ہوئی جنہوں کمان دا فکر نہیں لحان دا فکر نہیں پیسہ دولت مال وادو ہے انہیں تیری حمد نے بیان کرنی تھی اور کی کرنے. آسماں آواز آندی ہے ظالمہ شیطانہ بے ایمانہ میرا پیارا ایوب میری صفت و ثناء حمد و ثناء یہ دنیا دی وجہ تو نہیں کردا بلکہ میرے کو ڈر کے کردا ہے. مختصر بات حالات ٹائٹ ہونے شروع ہو گئے. اچانک سماشا آئیاں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ کے بعد ہی گرے. بس اندے چاندہ دنہ یا ہفتیہ دے اندر حضرات یاننا سننا پیارے ایوب علیہ السلام دے بیٹے بیٹیاں بھی فوت ہو گئے. مکان دے چھت گیری سارے نیچے آگے جامع شہادت نوش کر گئے. بیماری آئی سارے جانور بھی مر گئے رڑ گئے. حضرات کو ایسی وبا پھیلی فصلہ بھی ختم ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیر. اچانک جس سمت بیماری نے حملہ کر دیتا ہے. صحت مند پیارا ایوب علیہ السلام بیماری دا شکار ہو گیا ہے دکھاں دا سامنا کرنا پہ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالات تو تنگ آگے ایک ایک کر کے بیویاں بھی ٹر گئیاں. اللہ تو جڑیا کو خاندانی ہو ورنہ کہ چنگے ماں پیو دی جڑی جائی ہوئے وہ اوکھے ویلے اپنے خامن دا ساتھ نہیں چھڑیا کر دی. حضرات بات مختصر کرا ایوب علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنی بیویوں نے طلاق دیتی اختیاری طلاق. حالات بڑے ٹائٹ نے بیماریاں تنگیاں پریشانیاں اگر رو تے خوشی نہ رہو تو جا سکتی ہیں دے ٹھیک ہے ایوب جی. ایک ہی دوسری کی تیسری کی ترہ کی چوتھی سیدہ رحمت علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. سنت رہتے ہیں اندے نال جنہیں حالات دا مقابلہ کیتا جنہیں حالات دا مقابلہ کیا اللہ نے کیوں بلندیاں دیتیاں نے. حضرت ایوب نبی فرمان لے کہ رحمت تو بھی ٹر جا تو بھی جا سکنی تیرے بھی میں فارغ کر سکنا وائے. اگر رہنا ہے تو ٹھیک ہے جانا ہے تو جا سکنے میں تنہوں طلاق دے کے فارغ کر دینا وائے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمان اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے. چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنات آئی. آکھیا پیغمبر تو بھی لے لے طلاق نہیں چلی جا میں کے میرا چھوڑ جا ساکنی آپی پہ کٹا جویں کرے رب پاک نی تو تے تکلیف اٹھاویں نائی. سنیا جب بی بی رحمت چنگران ماریاں بھی اللہ دے حبیبات تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں اونا تے کٹیا کچھ نائی. حضرت دی زخماتی نہیں نکمو وٹانگی جے روئی نال پیڑ ہوئے تاجے بنال تٹانگی تو اڑیاں خدمت کر کے جنتاں کھٹانگی ہن موقع لے آندہ اللہ سائیں کہ راحت بدبوہ جیڑی تسیوں سناو دی عاشق بدبوہ بدلے چھڑ کے نہیں جاو دی تو اڑی بیماری اللہ مینو چالاو دی میرا دیہاں لگے میرے تائی. ایوب بیمار نے کچھ بھی نہیں رہ گیا ایمان مضبوط ہے زبان سلامت ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ دی تعریف دے کلمے ادا کر دے پہنے. حضرات رات یا نسن عرض کرنے حالات کے جیسے نہیں رہندے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن سیدنا پیارے ایوب علیہ السلام کسی وجہ تو سیدہ رحمت ناراض ہو جاندے نے غصے ہو جاندے نے تے کہنے لگے رحمت اللہ میرا صحت عطا کرے تینا 100 کوڑے ماراں گا. بڑے دل والی بڑے حوصلے والی خاواں دی تابعدار خاواں دی وفاشیار خاواں دی خدمت گزار اے نہیں آکھیا نالے خدمت کرن نالے کوڑے کھاواں میرے کو نہیں کم ہوتا جا اور کو لب لے. حضرات کہہ دیا نے پیارے ایوب اللہ تسانو جلدی جلدی سیدھی آوہ کر دے ایک دی بجائے 1000 کوڑا مار لینا ہاتھ نہیں اٹھاواں گی. حالات انہیں ٹائٹ حضرات رات یار نہ سنو
سیدہ رحمت اللہ دی ولی اللہ دی بندی ایوب دی بیوی نبی دی بیوی اللہ 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 حالات نے ڈائٹ نے اپنا بھی پیٹ پالنا اپنے بیمار خواہ دی خدمت مر پٹی بھی کرنی نہ دی میڈیسن بھی خیال کرنا حضرات سیدہ رحمت مزدوری کر دیا نے محنت کر دیا نے لیا کہ اپنا پیٹ پال دیا اپنے ایوب نبی دی خدمت کر دیا نے ایک دن سیدنا پیارے ایوب علیہ السلام نے کسی وجہ تو سیدہ رحمت نو دیکھے آئے اللہ اللہ تے سوال کیتا بڑا عجیبی سوال ہے اللہ اللہ سننے والی گل جے ایک دن حضرت نے دیکھا رحیمہ کا کرتا سیاہ نظر آ رہا تھا پھٹ کر یہ موڈا سیاہ حضرت یہ بولے دیکھ کر کیوں موڈے ہیں کالے تیری بولی کے پانی کے گڑھے بر بر کے لاتی ہوں دور سے محنت سے کپڑے بھی پھٹے یہ موڈے بھی کالے ہو گئے یوں روٹی دیتی ہے مجھے سبھی مرد عورت دیکھ کر رو دی حضرت کہ جب پیش خدا میں جاؤں گا ہائے اپنے بابے کو کیسے منہ دکھلاؤں گا قیامت کے دن جب وہ پکڑیں گے دامن میرا اور فرمائیں گے تو نے میری بیٹی سے یہ کیا کیا ہے رحمت چھوڑ مجھ کو یا کہیں آرام کر دین و دنیا میں نہ میرے نام کو بدنام کر سنو میری بہنوں رحمت بولی حضرت جی دیکھیے مجھ کو بھی یہی فکر ہے قیامت کے دن میرے بابا کہیں گے کہ رسوا کیا تو نے مجھے حضرت اس حال میں چھوڑ کر اگر میں کہیں جاؤں گی اپنے بابا اور اللہ کو کیسے منہ دکھلاؤں گی ایک دن سیدنا پیارے ایوب بی بی رحمت کہیں دیا نے حضرت جی بڑا وقت گزر گیا اللہ کو سیدھا سوال کر لو اور سنو دل چھوٹا نہ کری حوصلہ نہ ہاری سونیا حضرت ایوب نبی 14 15 16 17 18 سال دی روایتاں موجود نے بیماری دی اندر نے حضرات نہ سننا پیارے ایوب فرما لگے بی بی رحمت میں صحت دیاں دعاواں نہیں منگنی صحت نہیں منگنی کیوں اللہ نے کہنا ایوب اتنی دیر میری نعمتاں کھاندا رہا ہے تنگی آ گئی تے کالا پہ گیا ہے سر دی درد شروع ہو جاتی بات اللہ ایک ہی ہو گیا میں ہی بیماری واسطے رہ گیا میرا گھر ہی رب نو نظر آیا نا حضرات وقت گزرے ہے توجہ فرمانا ایک دن حضرت ایوب نبی بیٹھے بیٹھے اللہ سامنے گلاں کردے پہنے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ دکھاں نے کھا لیا اللہ بیماریاں نے کھا لیا اللہ 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 حضرات رات بات مختصر کرائے ایوب علیہ السلام تشریف فرمانے آسمان تو اللہ دا پیغام آیا ہے اے میرے پیارے ایوب ارکض برجلی کا اپنی ایڈی زمین تے رگڑو زمین تے مار اللہ تو روزانہ ہی بجدی ہے روزانہ ہی اڈی زمین تے لگ دی رہندی ہے اے میرے پیارے ایوب پہلے آپ نے مرجن ایڈی لگایا کر دہن میرے آرڈر نہ ذرا ایڈی لگا دے اللہ ہونا کیے حضرات ایوب علیہ السلام نے پانی جناب ایڈی زمین تے لگائیے اللہ نے ٹھنڈے پانی دا میٹھے پانی دا چشمہ جاری فرمایا ہے اے پیارے ایوب هذا مغتسل بارد وشراب اے میرے پیارے ایوب پانی پینا بھی ہوئے گا دے غسل بھی فرمانا ہوئے گا پانی پی لو گے اللہ سارے اندر دے دکھ ختم کر چھوڑے گا غسل فرماؤ گے چہرہ جسم جان جیسا روشن ہو جائے گا حضرات رات نہ سنا پیارے ایوب علیہ السلام نے پانی جناب پانی پی لیا دے دکھ سارے مک گیا غسل فرمایا بالکل ماشاءاللہ حضرات شباب صحت مند ہو جاندے نے اللہ 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 جدہ پیارے ایوب نبی نارے نے نا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں اللہ نے آسمان تو سونے دی ٹڈیاں دی بارش پا دیتی ہے سونا کچھ برتن آئے اللہ اب ایک والا ہاتھ بدلے دے سونا برسدہ پہ آئے تے ایوب نبی سونا اکٹھا کر رہے نے جمع کر رہے نے آواز آئی ایوب دنیا داری نکلے آئے پیار دیئے گلہ میرے اللہ بڑی محبت کر دے بندیاں نا ایوب
دنیا دار ہی نکلیا تے دنیا کٹھی کرن دے چکراں چ پے گئے. میرے کہن لگے اللہ میں دنیا نہیں کٹھی کر رہا تیری رحمت کٹھی کر رہا. اللہ تو کہنا ہے کہ ایوب میں خوشی کی تھی تو پرواہی کوئی نہ کی تھی. اللہ میں تیری خوشی میں شامل ہوں. حضرات اللہ کا الحاکمین نے حالات بدلے. سنو سیدہ رحمت مزدوری کرن گئیاں تے واپس آئیاں. ایوب نبی نے دیکھے آئے گی نا تو لبے گی کدھر گیا. تھوڑا جا ایک جناب درخت ہے ایک چاڑی دے اولے ہو کے بیٹھ جاندے نے. سیدہ رحمت آئیاں تے پیارے ایوب نے گم پایا بڑیاں پریشان دل دکھی. ہائے اللہ میرا ایوب کتھے چلا گیا. ہائے اللہ میرا سرداج کتھے میری جنت کتھے. اللہ میں بڑی پریشان ہاں سجے کھبے دا میں بڑا دیکھیا بڑے پریشان نے. ہائے اللہ کوئی مودی جانور تا نہیں چک کے لے گیا. ہائے اللہ میرا پیارا ایوب کتھے گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنو درا تیام دینا. اچانک ایوب نبی دن درا پہ جان دینے پردہ کر لے چہرہ چھپا لے آئے تینار فرما دینے اللہ والے ایتھے میرا ایک بیمار بیٹھا سی میں بیمار نو بیٹھا کے گئیاں نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایوب فرما لگے رحمت نظر اٹھا کے دیکھ تیرا بیمار میں ہی ایوب. سیدہ رحمت فرما دیا نے اللہ والے امینو مذاق نہ کر. میں نبی دی بیویاں میں نبی دی اہلیہ نبی دی زوجات نبی دی بیویاں مذاق نہیں جچدا. میں تو پہلے بڑی دکھیاں پہلے پریشانا پہلے کئی مشکلات در مبتلا شکارا نہ صدا دے نہ مذاق کرنا پریشان کر. اللہ اکبر کبیرہ. ایوب فرما لگے رحمت ذرا توجہ دے گھر دے غور دے کر. اللہ نے رحمتاں فرما دیتیاں نے. اللہ نے اپنے رحمت نال صحت نال مالا مال فرما چھڑیا ہے. الحمدللہ. اے نہیں پوچھیا ایوب نبی نے اے نہیں پوچھیا گزارا کیویں ہوندا رہیا حالات کیویں گزرے کیویں تو حالات امتحان نال مقابلہ کیتا. اے نہیں آکھیا ایکو گل یاد ہے کہندے نے رحمت کو گل یاد ہی کو گل یاد ہے کیڑی. پیارے ایوب فرمان لگے کہ وقت سی میں تینوں آکھیا سی تنا 100 کوڑے ماراں گا. اج رب نے سیدھی تی 100 کوڑے کھان واسطے تیار ہو جا. اللہ آئے خدمت گزار تے تابع دار. اے نہیں آکھیا حضرت جی وقت گزر گیا ہے کیڑا ایڈا تقوی ہے تے کیڑی ایڈی گل ہے گلاں جذباتی ہو جاندیاں نے. سیدہ رحمت کہندیاں نے پیارے ایوب میری جند جان تہاڈے تے قربان میں حاضر ہاں. 100 دی بجائے 1000 کوڑے مارو میں اف بھی نہیں کراں گی. ایوب نبی نے سنو کوڑے مارنے نے چونکہ قسم اٹھائی ہے چونکہ اس قسم اٹھائی تے گل کیتی سی. ایوب نبی کوڑا مار لگے توجہ فرمانا آسمان تے فرشتے نے ہلچل پا دی تھی. اللہ آسلہ ملن لگے آئی دی خدمت کیتی ایوب دی آسلہ ملوے. آسمان تو آواز آئی اے میرے پیارے ایوب وخود بیادی غصغصاً فضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اے میرے پیارے ایوب ایک 100 تنکیاں والا جھاڑو لے لو 100 تنکے کٹھے کر لو میری بندی اکو دفعہ ہی مار دینا تہاڈی قسم پوری ہو جائے گی میری بندی تکلیف کو بچ جائے گی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. حالات کے جیسے نہیں رہی میں کیڑی گل کراں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غریب انہیں کمزور صحیح بخاری دی روایت ہے کہندے نے لوگوں میں سیدہ عائشہ دے دروازے تے باہر اج کر کے نا لیٹیا ہوندا تے ڈگیا ہوندا تے بھوک نال نہ میرا برا حال ہوندا. گزرن والے کہندے نے کوئی مجنوں ہے ایک کوئی پاگل ہے تے کوئی کملا ہے. اس قدر حالت ہونا دی اللہ 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 روٹی تو تنگ نے. حضرات رات یاد نہ سنو حوصلہ نہیں ہارے نبی دا در نہیں چھڑیا نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا وفاواں نہیں چھڑیاں
محبتاں نے چھڑیاں وابستگی پوری رہی ہے اللہ 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 حالات ایسے بدلے وقت آیا توجہ فرمانا بڑی بڑی گل سنانا چاہنا ہے حالات تو کی مقابلہ کر دل چھوٹا نہ کرے اگر اللہ تے توکل بھروسہ کر کے جڑیا رہے اللہ دے دین نال جڑیا رہے حضرات اللہ دی توحید نبی دی محبت نال مالا مار رہیا کر توجہ فرمانا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک روٹی دے ایک لقمے تو ترس دینے اللہ 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 وہ بھی وقت آئے میرے اللہ نے حدیث دا امام بھی بنایا ہے مدینے دا گورنر بھی بنایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں اللہ کو دعا کرنا بڑے میرے ویر نے بڑے میرے بھائی نے بڑے میرے بزرگ نے بڑی لمبی فرشتے کوئی اولاد تو تنگ ہے کوئی کاروبار تو پریشان ہے کوئی بزنس تو پریشان ہے کوئی صحت مسئلہ دے اندر مبتلا ہے اللہ میں دعا کرنا اللہ تو خود وعدہ کیتے حالات میں بدلنا اللہ تیرے رحمت واسطے تو حالات بدل دینا کہہ دے آمین اللہ سبنا دے حالات بہتر کر دے اللہ سبنا روزی روٹی رن مالا مال فرمائے شیط رن مالا مال فرمائے بے اولادن اللہ اولاد دے دے پریشانہ دی اللہ پریشانیاں دور کر دے اور اللہ پاک میرے توڑے درادی ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی میری طرح دنیا آخرت بہتر بنا دے اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین